صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کیسے فتح کیا؟ وہ ایک شیعہ فاطمی خلیفہ کے وزیر سے صلیبی جنگوں کے ہیرو کیسے بنے اور انہوں نے یہ سفر کیسے طے کیا؟ اس سلسلے کی یہ پہلی ویڈیو ہے۔ باقی ویڈیوز بھی اس کے بعد اپلوڈ کی جائیں گی اور انشاءاللہ یہ سلسلہ 4 یا 5 ویڈیوز میں مکمل ہو جائے گا۔ تو دوستو، وہ 2 اکتوبر 1187 کی تاریخ اور جمعے کا دن تھا جب دنیا کے مذہبی دارالحکومت اور سب سے متنازع سمجھے جانے والے شہر یروشلم میں تقریباً 9 دہائیوں کے وقفے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں ایک بار پھر مسلمانوں کی حکمرانی کا دور شروع ہوا۔ 2 اکتوبر 1187 اور جمعے کا دن شہر کی فصیلوں پر ایوبی پرچم لہرایا گیا تھا اور مذہبی مقامات سے مسیحیت کی علامات ہٹانے کا کام شروع کیا گیا تھا۔ ٹھیک 833 برس قبل 2 اکتوبر کی وہ رات شب معراج کی رات بھی تھی۔ یروشلم جنگ کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک محاصرے کے بعد شہر کے مسیحی منتظمین اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ شہر کا ہر باسی معاہدے میں طے کی گئی رقم ادا کر کے آزادی سے کسی دوسرے مسیحی علاقے میں جا سکتا تھا۔ جو لوگ پہلے ہونے والے ممکنہ ظلم کا سوچ کر پریشان تھے، اب اس فکر میں تھے کہ اپنی آزادی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں۔ 2 اکتوبر کے دن اور آنے والے کئی ہفتوں تک شہر سے لوگ رقم ادا کر کے جاتے رہے۔ جو نہیں ادا کر سکتے تھے وہ مدد مانگتے رہے اور ان میں سے ہزاروں کی مدد خود صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی سیف الدین نے ذاتی طور پر ان کا تعاون ادا کر کے کی، اور بہت سے غرباء کو شہر کے سابق مسیحی حکمرانوں کی درخواست پر بغیر تعاون کے ادا کیے جانے دیا گیا۔ مورخ جوناتھن فلپس نے سلطان صلاح الدین کی زندگی پر اپنی کتاب دی لائف اینڈ لیجنڈ آف سلطان صلاح الدین میں لکھا ہے کہ یروشلم کے مسیحی شہریوں کو کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے محاصرے کے دوران یروشلم کی خواتین نے اپنے بال کٹوا دیے تھے کہ وہ فاتح فوج کے سپاہیوں کی نظروں میں نہ آئیں، لیکن فلپس لکھتے ہیں کہ فتح اور یروشلم پر قبضے مکمل کرنے کا مرحلہ طے کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین نے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا جس کے لیے وہ مشہور تھے۔ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ان کا یہ جذبہ سچا تھا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی تھا۔ وہ ان کو فروخت کر سکتے تھے یا اپنے فوجیوں کے حوالے کر سکتے تھے۔ یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا جو شاید ماضی میں اس شہر میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی یورپ میں جہاں انہیں اپنے زمانے میں خون کا پیاسا اور شیطان کی اولاد کہا گیا تھا، وہاں 20ویں اور 21ویں صدی میں ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا۔ یہ وہی یروشلم تھا جس کی سن 1099 میں فتح کے بعد صلیبیوں کے یروشلم میں داخلے کے موقع پر یہاں ہر طرف لاشیں تھیں، اور مرد، عورتیں اور بچے کوئی فاتحین کی تلواروں سے محفوظ نہیں تھا۔ مصنف جسٹن ماروزی نے اپنی کتاب اسلامی سلطنتیں 15 شہر جو ایک تہذیب کو بیان کرتے ہیں، اس کتاب میں یروشلم کے بارے میں باب میں مسیحی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے صلیبیوں کی فتح کے بعد شہر کے مناظر بیان کیے ہیں۔ انہوں نے صلیبیوں کے رویے کی مثال کے طور پر ان کے ایک عہدیدار کا بیان نقل کیا۔ زبردست مناظر تھے، ہمارے فوجیوں نے دشمنوں کے سر قلم کر دیے، کچھ کو زیادہ تکلیف دینے کے لیے آگ میں جھونکا گیا، گلیوں میں سروں، کٹے ہوئے پیروں اور ہاتھوں کے ڈھیر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چیلنج یروشلم کی فتح پر ختم نہیں ہوا، بلکہ انہیں اندازہ تھا کہ اب مسیحی دنیا جس پر یروشلم جیسے مقدس شہر کے ہاتھ سے نکلنے کی خبر بجلی بن کر گری ہوگی، اس کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ سن 1187 میں یروشلم کی فتح سے تیسری صلیبی جنگ میں اس کے کامیاب دفاع کا باب تقریباً 5 برسوں پر محیط ہے۔ وہ صلیبی جنگ جس میں مغربی یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ خود شریک ہوئے اور یورپ بھر سے لوگوں کو جنگ میں شرکت پر مائل کرنے کے لیے سلطان کی بدترین سے بدترین شبیہ پیش کی گئی، لیکن جنگ کے لیے آنے والے نہ صرف یروشلم حاصل کرنے میں ناکام رہے بلکہ سلطان کی ایک مختلف تصویر لے کر واپس گئے جو تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود آج تک قائم ہے۔ مثال کے طور پر سن 2020 کے اکتوبر ہی میں ناروے میں سیلاڈن ڈے
یعنی یوم صلاح الدین ڈے منایا جائے گا۔ BBC اردو سروس نے ناروے کے ایک ادارے ہاؤس آف لٹریچر سے رابطہ کیا جو سن 2009 سے بین الاقوامی سیلاڈن ڈے منا رہا ہے، اور ان سے پوچھا کہ ناروے میں کسی کو صلاح الدین ڈے منانے کا خیال کیسے آیا۔ اس ادارے کے رکن اور سیلاڈن ڈے کی کیوریٹر گارد لاہن نے بتایا کہ اس خیال کا پہلی بار اظہار سن 2008 میں ناروے کے ایک قومی شاعر کی 200 سالہ تقریبات کے دوران کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس شاعر نے وہ ایسے شاعر تھے جنہوں نے ناروے کے آئین میں اس ترمیم کو متعارف کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، جس کے بعد یہودیوں کو اس ملک میں آنے کی اجازت ملی تھی۔ وہ مذہبی رواداری کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ اشلد لاہن نے بتایا کہ سن 2008 میں اس تقریب کے دوران ناروے کے ایک مصنف تھور والڈسٹین نے تجویز پیش کی کہ ویرگے لینڈ یعنی اس شاعر کی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں صلاح الدین کی یاد میں بھی ایک دن منانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے یروشلم کی فتح کے موقع پر جس کردار کا مظاہرہ کیا تھا وہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے مل کر رہنے کے بارے میں ایک سبق ہے۔ اشلد لاہن نے بتایا کہ ناروے کی طرح شاید یورپ میں بھی بہت کم لوگ صلاح الدین کے بارے میں جانتے ہیں، اور جو جانتے بھی ہیں ان کی نظر میں وہ ان کا موازنہ صلیبی جنگوں کے یورپ میں ہیرو رچرڈ شیر دل سے کرتے ہیں، اور ان کے خیال میں صلاح الدین ایک ویلن ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ صلاح الدین ڈے کے ذریعے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اس شخص کو جس نے 800 سال پہلے مغرب کو شکست دے کر یروشلم کو فتح کیا تھا ایک مثالی کردار کے طور پر یاد کیا گیا۔ برطانیہ کی رائل نیوی نے پہلی عالمی جنگ کے دوران ایک جنگی جہاز کو MHS سیلاڈن کا نام دیا، اور پھر سن 1959 اور 1994 کے درمیان برطانوی فوج نے سیلاڈن کے نام سے ایک بختر بند گاڑی بھی بنائی۔ یہ وہی برطانیہ ہے جہاں سے انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیر دل نے تیسری صلیبی جنگ میں مسیحی فوج کی قیادت کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں انگلینڈ کی فوجی بختر بند گاڑی ملک کے نور فوک ٹینک میوزیم میں رکھی گئی ہے۔ میوزیم سے رابطے پر انہوں نے تصدیق کی کہ اس بختر بند گاڑی کا نام سیلاڈن سلطان صلاح الدین کے نام پر ہی رکھا گیا ہے۔ جوناتھن فلپس لکھتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ تاریخ میں کوئی اور ایسی مثال تلاش کرنا ناممکن ہے جس میں ایک شخص نے کسی قوم اور مذہب کے ماننے والوں کو اتنی چوٹ پہنچائی ہو اور پھر بھی وہ ان میں مقبول ہو گیا ہو۔ دوستو، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے یروشلم کو فتح کرنے اور صلیبی جنگوں کا ہیرو بننے کے حوالے سے ویڈیو کا پارٹ 1 تھا، اور یہ پوری سیریز BBC اردو کے ایک مضمون پر مشتمل ہے جو 2 اکتوبر 2020 کو BBC اردو میں شائع ہوا۔